بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت حمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے وہ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا اور ان کے ثواب سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر فرمایا، ایک شخص اسلام کی حالت میں بوڑھا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ عرض کی گئی وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا، نہ وہ نماز کے رکوع و سجود کو کامل کے ساتھ ادا کرتا ہے اور نہ ہی نماز میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، اپنے گناہوں کے سبب لگائی گئی ہوئی آگ کی طرف اٹھو اور نماز کے ذریعے سے بجھا دو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، ایک نماز دوسری نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بار میں نے نماز پڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، اٹھو نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔